بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم. آج ہمارے پاس کافی خبریں ہیں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی آج خصوصی طور پہ گفتگو ہوئی. وہ آپ نے انٹرویو تو دیکھ چکے ہیں آپ ARY کے 5 بجے. اس کے بھی کچھ حصے ہم آپ کو دکھائیں گے، اور خاص طور پہ اس وقت جو اہم ترین برننگ ایشو ہے وہ ہے سینٹ کا انتخاب، اوپن بیلٹ یا سیکرٹ بیلٹ. سپریم کورٹ میں پوری جنگ چل رہی ہے، قانونی آئینی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور اب اس میں آہستہ آہستہ کچھ اور کردار بھی شامل ہو رہے ہیں. پاکستان بار کونسل بھی آج اس میں چلی گئی کہ جناب سیکرٹ بیلٹ ہی ہونا چاہیے اور صدارتی ریفرنس واپس کیا جائے، بلکہ صدارتی ریفرنس کو فراڈ کہا، یعنی زبان بھی ایسی استعمال کی. اور یہ پاکستان بار کونسل کیا کر رہی ہے، جبکہ پاکستان بار کونسل کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے ایک خط لکھا ہے اسلام آباد بار کونسل کو اور پاکستان بار کونسل کو. اس کو بھی ڈسکس کریں گے. وہ بالکل ایک آئینہ ہے دکھانے کے لیے. اور خاص طور پہ پھر KPK میں ایک ویڈیو اسکینڈل آیا بلکہ جو پیسوں کی لین دین ہو رہی تھی، اس کے لیے ہمیں خاص طور پہ ہم نے دعوت دیا اور ہم مشکور بھی ہیں خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان صاحب سے کہ وہ بھی ذرا اس معاملے پہ بات کریں گے، اور خاص طور پہ اس بات پہ بات کریں گے کہ سینٹ جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، اپر ہاؤس ہے، اس میں جو بولیاں لگ رہی ہیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ بے توقیری کیوں ہو رہی ہے، اور اس بے توقیری کو روکنے کے لیے تمام ایلیمنٹس اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے، بلکہ دوسری طرف پلڑا جو ہے وہ عددی اعتبار سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. یہ ساری گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بے توقیری کی گئی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی بے توقیری کی گئی، اور اب اس پہ پاکستان بار کونسل اور دیگر بار کونسل ٹس سے مس نہیں ہوئی، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ مٹی پاؤ، معاملے کو دباؤ، رفع دفع کرو، جو ہونا تھا ہو گیا. اور جو کچھ بھی چند وکلا نے کیا وہ ان کا انڈیویجول فیل تھا، ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ خط لکھا ہے مسٹر خوش دل خان، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، اور مسٹر ذوالفقار علی عباسی، وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل کو. یہ ایک طویل خط لکھا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور اس میں تمام واقعات کا ذکر کیا ہے اور آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے. اور خاص طور پہ اس میں جو اہم ترین چیز ہے، اس میں تصاویر لگائی گئی ہیں، وہ تصاویر جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ حملہ کیا گیا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیمبر پر حملہ کیا گیا، جو توڑ پھوڑ کی، جو غنڈہ گردی کی گئی، جو بدماشی کی گئی، وہ ساری تصاویر لگائی ہیں. اور پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بار بار ضمیر جھنجھوڑنے کے بعد لکھا ہے کہ 8 فروری 2021 کا اسلام آباد ہائی کورٹ پر دھاوا 28 نومبر 1997 کے سپریم کورٹ پر حملے سے بڑا واقعہ ہے. بطور پرائم ریگولیٹر پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ ایکشن لیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. امید ہے پاکستان بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل اس واقعے میں ملوث ہر وکیل جس نے براہ راست دھاوا بولا یا امداد کی یا سہولت کاری کا مرتکب ہوا، ان کا احتساب کرنے میں اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. گورنر صاحب، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی انصاف مانگ رہے ہیں اور ضمیر جگا رہے ہیں بار کونسلز کا. آپ خود بھی قانون دان ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ وکلا کو سب سے زیادہ قانون کا پاس رکھنا چاہیے. پھر ہمارے ہاں جو ادارے ہیں، اگر ہم عدلیہ جیسے ادارے کے اوپر اٹیک کریں گے اور اس کو ڈسکریڈٹ کریں گے، تو اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ لائلیسنس کی طرف جاتا ہے. کیونکہ جن اداروں سے لوگ انصاف مانگتے ہیں اور جو ادارے پورے پاکستان کے عوام کو انصاف مہیا کرتے ہیں، اس کو آپ اس سٹینڈرڈ پر نہیں لے سکتے کہ آپ دعویٰ بول دیں یا پریشرائز کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط حرکت وکلاء کی طرف سے خاص کر بہت زیادتی ہے. وہ اس لیے کہ
وکلاء کمیونٹی سے، کیونکہ میں خود اس کا حصہ ہوں، تو وکلاء کمیونٹی سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اثرات کا پتہ ہوتا ہے، انہوں نے قانون کو پڑھا ہوتا ہے، انہوں نے پورے دنیا کے جسٹس سسٹم کو پڑھا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں جوڈیشری کو کس طرح عزت دی جاتی ہے اور ان کی کتنی اتھارٹی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر عدلیہ کمزور پڑ جائے تو اس سے زیادہ عوام کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، اگر انصاف دلانے والا ادارہ ہی اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ انصاف دلا سکے، تو پھر آگے تو۔ چودھری صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ضمیر جگانے کی کوشش کی ہے اور ابھی تک ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا اس غنڈہ گردی کے خلاف۔ ان کا سٹیٹمنٹ آئے یا نہ آئے، صابر شاکر صاحب اور گورنر فرمان صاحب، بات یہ ہے کہ اگر قانون کے ہاتھ لمبے ہیں اور وہ جرائم پیشہ لوگ جنہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کیا، ان کے دفتر کو تہس نہس کیا، ان کو کئی گھنٹے محصور رکھا، اغوا کیا گیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، تو ہمیں آج سے اگلے تھرسڈے تک موقع دینا چاہیے اور جا کے وہاں بھوک ہڑتال کا اعلان کرنا چاہیے تمام پاکستانیوں کو۔ یہ تماشا کیا ہو رہا ہے؟ یعنی کوئی کسی کے اندر خدا کا خوف تو ہے ہی نہیں، اس کے بعد قانون اور آئین کے تحت کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ بندے کتنے پکڑے گئے مجھے نہیں پتا، کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی مجھے نہیں پتا، اس کے بعد ان کی جن کو وہ خط لکھ رہے ہیں، معاف کرنا، وہ تو کہتے ہیں کہ بہت ضروری تھا، وہ بہت اچھا ہوا ہے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں پس منظر کو دیکھنا چاہیے، یہ سارا غنڈہ گردی کیوں ہوئی، یعنی کہ ملزمان جو کہ ناجائز قابضین تھے وہ گئے، انہوں نے چیف جسٹس کے چیمبر پہ حملہ کیا، چیف جسٹس پہ حملہ کیا، اور پھر کہتے ہیں نہیں پس منظر کو دیکھنا چاہیے، پس منظر کیا تھا۔ تو یہ ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ سینٹ، یہی سچویشن اس وقت ہے جی کہ بالکل خرید و فروخت ہو رہی ہے، کھلے عام کہا جا رہا ہے سینٹ کے الیکشن میں، اور جب اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر سب کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پاکستان بار کونسل جن کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ ان کا ضمیر جگانے کے لیے، وہ بھی پہنچ گئی اس کا فریق بننے کے لیے کہ صدارتی ریفرنس ایک فراڈ ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو۔ یہ ہے، ڈکٹیشن دی جا رہی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے آج ہمارا موقع ملا گفتگو کرنے کا، انہوں نے سینٹ کے بارے میں کیا کہا، ذرا سنیے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، 3 ممبر کمیٹی، اور ان کو ہم نے کہا کہ اس کے اندر پروب کریں، یہ ایف آئی او کو بھی، جو بھی ایف آئی اے کے ذریعے پروب کریں، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو بھی بھیجیں اس کے ریزلٹس کے، اس کے اوپر کیا ایکشنز لینے۔ یہ ایف آئی اے کے کو سپرد کیا معاملہ؟ نہیں، ہم نے اپنی کمیٹی کو کہا کہ ایف آئی اے جو ہمارے پاس ادارے ہیں ان کو استعمال کریں، اور اس کے بعد یہ آگے ریکمنڈیشنز دیں الیکشن کمیشن کو، اور اگر ہم نے دینا ہے نیب کو یا کسی اور کو مزید آگے دیں، لیکن اب اس کے اوپر مزید آگے اگلے سٹیپس لیے جائیں، اور یہ کمیٹی کو آج ہی ہم نے تشکیل کی ہے۔ تو سر اب سپریم کورٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیتے؟ سپریم کورٹ میں بھی یہ مسئلہ لے کے جائیں کہ یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور اس کو بھی ٹیک اپ کریں۔ سپریم کورٹ میں ہمارے جو اٹارنی جنرل ہیں وہ یہ پریزنٹ کر رہے ہیں، انہوں نے بتا بھی دیا، ویڈیو کے اوپر بات بھی ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ ہم جو ایکشنز لے رہے ہیں گورنمنٹ اب۔ آپ نے پرائم منسٹر کو سنا، وہ کہہ رہے ہیں کمیٹی بنا دی ہے، ایف آئی اے بھی کرے گی پروب، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی بھیجا جا سکتا ہے، نیب کو بھی بھیجا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ آپ اس وقت وزیر تھے جب یہ سارا سلسلہ ہوا، اور سب کے نام آ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کا بھی نام آ گیا، اسپیکر کا بھی نام آ گیا، مختلف لوگوں کا، آپ کا کیوں نہیں آیا؟ یہ میری اسپیشلٹی نہیں ہے، میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ کس نے پیسے دیے تھے، کس نے دیے تھے، اس کا مجھے ذرا برابر بھی علم نہیں ہے۔ شاید اس قسم کی باتیں میرے سے کوئی شیئر نہیں کرتا، لیکن
بعد میں ہمیں یہ پتہ ضرور چلا کہ کچھ جو ہمارے ووٹ جو ہے وہ بکے ہیں، ان کے کوئی ویڈیوز، کوئی ثبوت آئے ہیں، اس کے اوپر ایکشن بھی لیا گیا، ایم پی ایس کو باہر نکالا، ان کو بنیادی رکنیت ختم کی گئی ان کی، اور ان کو پارٹی سے بھی نکالا گیا. یہ ایکشن، اور یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ ووٹ بکے ہیں، لیکن اس کی ڈیٹیل کا مجھے نہ پتہ تھا. یہ اس پروسیس سے میں سمجھے اچھا، یہ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اپر ہاؤس ہے، ایوان بالا کہتے ہیں، سپریم پارلیمنٹ کا سپریم انسٹیٹیوشن ہے، اس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سسٹم کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ آپ نے زبردست سوال کیا ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے میں ایک آئینی ادارے کے اوپر ضرور بات کروں گا کہ یہ ہے کیا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سینٹ جو اپر ہاؤس ہے، آبجیکٹیوز کیا ہیں، ہم سینٹ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ریاست کے لیے اور حکومت کے لیے. مین سینٹ کے دو آبجیکٹیوز ہیں. ایک یہ کہ سینٹ کے اندر چھوٹے بڑے صوبوں کی سب کی ایکول ریپریزنٹیشن ہے، کسی چھوٹے صوبے کو محرومی نہ ہو، وہ پروٹیکٹڈ فیل کرے، اپنے آپ کو ایکول فیل کرے. اور اس لحاظ سے ہمارا ایک ہی ہماری آئیڈینٹی ہے پاکستانی، اور ہم اس کو دوام دیں کہ سارے لوگ اپنے آپ کو برابر سمجھیں. اب اس کے لیے چاہیے آپ کو پیٹریاٹک ویژنری لیڈرشپ، جو آپ سینٹ کے اندر لا سکتے ہیں. جب سینٹ کے اندر آپ کے پولیٹیکل برینز بیٹھے ہوئے ہوں، محب وطن لوگ بیٹھے ہوئے، سینٹ میں تو رکھا اس لیے گیا ہے جو الیکشن کے جھنجھوڑ میں نہیں پڑ سکتے، تو میں اسی پہ آتا ہوں، میں اسی پہ ٹیکنوکریٹس ہوں، پروفیشنلز ہوں. میں اسی پہ آتا ہوں، اسی کے اوپر آتا ہوں. دیکھیں، ریاست کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ سینٹ کے اندر سارے صوبوں کے جو محب وطن پاکستانی ہوں اور جن کے کو پولیٹیکل ویژن ہوں، وہ ادھر بیٹھ کے نہ صرف اپنے صوبے کے حقوق کی حفاظت کرے، بلکہ اپنے صوبے کے اور لوگوں کو بتا بھی دے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم برابر ہیں، کوئی محرومی نہ ہو، کوئی پروونشل پیروکل فیلنگ نہ ہو، کوئی لوکل نیشنلزم نہ ہو. اور ایک جس دو قومی نظریے سے یہ جو ملک بنا تھا، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ویژنری پیٹریاٹک لیڈرشپ. اب یہ ریاست کے لیے بہت ضروری ہے. اب اگر آپ ادھر پیسوں کے معاملات چلیں، وہاں بلینر بیٹھے ہیں وہاں پہ، اچھا جو بھی، لیکن جب پیسوں کے معاملات چلیں اور آپ اس قسم کی ویژنری پیٹریاٹک لیڈرشپ جو کہ نہ تو وہ الیکٹیبلز ہیں، کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس پیسے ہیں، تو یہ ایک ہی راستہ ہے اور جو ریاست کے لیے بڑا ضروری ہے. تو اگر آپ نے ان لوگوں کا راستہ روک لیا جو ووٹ پیسوں سے، تو ریاست کو بہت بڑا نقصان ہے. ایک یہ ریاست کے لیے سینٹ کا کردار ہے. لیکن دوسری جانب یہ تگڑے کتنے ہیں، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری وہ کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ریٹ کیا ہے، 50 سے 70 کروڑ ویڈیوز موجود ہیں کہ یہ پیسے لے رہے ہیں، کروڑوں روپے گنے جا رہے ہیں، لیکن یہ سسٹم نہیں تبدیل ہو سکتا. چیف ایگزیکٹو بھی بے بس ہے، باقی لوگ بھی بے بس ہیں، اس کو تبدیل نہیں کر پا رہے. دیکھو، میں اس کے بعد میں نے ایک بات بتائی کہ سینٹ کا کردار ریاست کے لیے کیا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ سینٹ کا کردار گورنمنٹ کے لیے کیا ہے. وہ یہ ہے کہ کہیں آج کل اسپیشلائز دور ہے، آپ کو ایگریکلچر ایکسپرٹ چاہیے، آپ کو ہیلتھ کا ایکسپرٹ چاہیے، آپ کو ایجوکیشن کا ایکسپرٹ چاہیے، جو وہ ہلکے کی سیاست نہیں کر سکتا. اس لیے آپ بیسٹ ٹیکنوکریٹ، بیسٹ برین ٹو رن دا گورنمنٹ. وہ جو پہلا کرائٹیرین ہے وہ میں نے بتایا کہ ریاست کی ضرورت ہے کہ ہم اکٹھے رہیں دو قومی نظرے کے تحت. یہ جو ہے کہ آپ جو ایکسپرٹس ہیں، جو خاص کر ٹیکنیکل منسٹریز کے جو ایکسپرٹس ہیں، وہ آپ سینٹ کے اندر لا کے ان کو آپ منسٹرز بنا دیں. اور وہ ایفیکٹو اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہلکے میں نہیں جانا ہوتا، وہ سارا دن کام کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں. اور ایک ایفیشینٹ گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے
ایکسپرٹ ہوں, تو اس لیے سینٹ سے آپ منسٹر لے سکتے ہیں. تو ایک تو ریاست کے لیے ضروری ہے, میں ایک منٹ میں ختم کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کوئی کام کیا ہے, جن کی کوئی سے ہے, جن کی ایکسپرٹیز ہیں, نہ ان کے پاس, نہ وہ حلقے میں جا سکتے ہیں وہ, اور نہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے ویژنری, اگر تو ایفیشنٹ گورنمنٹ کے لیے ضروری ہوا, ایفیشنٹ گورنمنٹ کے لیے ضروری ہوا. تو اگر آپ نے ویژنری لیڈرشپ کو بھی بلاک کر دیا پیسے چلانے سے, اور اگر آپ نے ایکسپرٹ کو بھی بلاک کر دیا, بلاک ہو چکے ہیں, تو اس ادارے کی جو دو مقاصد ہیں دونوں فوت ہو گئے. تو پھر چوہے صاحب اسی بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ دو مقاصد اگر نہیں ہیں اور 50 کروڑ روپے دیں. شاہ فرمان صاحب, جی چوہے صاحب, آپ اسٹریٹ باتیں کرتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں 3 سال پہلے کا واقعہ ہے, تو آج تک آپ نے کیا کارروائی کی ہے؟ آیا ان کے گلے میں رسا ڈالا جنہوں نے پیسے لیے اور ووٹ بیچے, اور جو سینیٹر بن گئے اور وہاں نمائندگی کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے سینٹ اس لیے بنایا گیا کہ صوبوں کو ان کی آبادی کے اعتبار سے ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, اور سینٹ میں چھوٹے صوبوں کا تحفظ کرنے کے لیے برابر ایکول ریپرزنٹیشن ہے, پنجاب کی بھی, بلوچستان کی بھی, کے پی کے بھی, سندھ بھی. یو انڈرسٹینڈ دس؟ تو پھر وہاں تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. وہاں اگر سودے کر کے پیسے دے کے 50 کروڑ روپے میں سینیٹر بن جائے گا, تو اس نے کیا عوام کی کھے مٹی انہوں نے ان کی کرنی ہے. اور ایم این اے تو 3-4-5 کروڑ میں الیکٹر ہوتا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کے سوا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, اور آپ لوگوں نے جان بوجھ کے چشم پوشی کی ہے. نہیں دیکھو چودھری صاحب, آپ یہ سمجھیں کہ جب پچھلے الیکشن ہوئے ہیں اس میں پی ٹی آئی مرکز میں حکومت, لیکن میں پولیٹیکل اس کا نہیں, میں تو ادارے کے اوپر بات کروں گا کہ اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, ادارے کے مقاصد کیا ہے اور کیوں خراب ہو رہے ہیں. لیکن آپ نے سوال کیا تو میں صرف آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں منسٹر تھا تو ہماری بہت کم ریپرزنٹیشن تھی نیشنل اسمبلی کے اندر, اور ہم نے یہ بات کی تھی اس وقت جب میں منسٹر تھا, ہم نے یہ بات کی تھی, پرائم منسٹر صاحب اس وقت کے جب انہوں نے بھی یہ بات کی تھی, لیکن چونکہ ہماری بات نہ سنی گئی, نہ کوئی ہمارے بات میں نہ کوئی اس لحاظ سے کوئی ہمارے پاس وہ پولیٹیکل پاور نہیں تھی. اب جب کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی حکومت جو کر سکتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے, تو اس وقت اتنی مخالفت ہو رہی ہے تو اس وقت آپ سوچیں. لیکن جہاں اس بات کا ذکر ہے, ہم نے یہ بات فلوٹ کی تھی, ہم نے بات کی تھی, ہماری بات نہیں سنی گئی, لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا فورم نہیں تھا کہ ہم اس کو لیگلی اور اس کو ہم موو کرتے. لیکن بات بہت کلیئر ہے, ادارہ بنا کس لیے ہے, آبجیکٹیوز کیا ہے, وہ آبجیکٹیوز کیوں فوت ہو گئے ہیں, اس سے ملک کو کیا نقصان ہے, اس سے ریاست کو کیا نقصان ہے, اس کا بڑا کلیئر ہے. دوسری بات میں کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, آپ کو جب آپ اپنا سیکرٹ ووٹ ڈالتے ہیں وہ آپ کا ذاتی ووٹ ہوتا ہے. یہ اس طرف آ رہا ہوں کہ جب آبجیکٹیو فوت ہو گئے, مقاصد نہیں پورے ہو رہے, ایوان بالا کو بنا دیا انہوں نے ایک بلینر کب, کہ بس جس کے پاس بلین ہے وہ آئے اور آ کے سینیٹر بنے اور پاور انجوائے کرے. تو یہ اوپن بیلٹ پہ آتا ہوں, آپ ایم پی او کو کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اوپن آ کے ووٹ دے, سیکرٹ ووٹ نہ دے, جبکہ چیئرمین کا ووٹ سیکرٹ, ڈپٹی چیئرمین کا سیکرٹ, اسپیکر کا سیکرٹ. دیکھیں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا سیکرٹ ہو نہ ہو, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن اصل ایشو کیا ہے ایم پی اے کا بتائیں. دیکھیں ایم پی اے جب آپ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کریڈیبل لوگوں کو سینٹ میں بٹھائیں گے اور وہ سیلیبل کماڈٹی نہیں ہوں گے تو ان کے ووٹ صحیح پڑیں گے. آپ بیس تو اپنا ٹھیک کر دینا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ صرف اوپن بیلٹنگ نہ ہو, اس کو قانوناً ڈیفیکشن کلاس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ منی بل پر پارٹی کا ساتھ نہیں دیتے ہو تو آپ ڈی سیٹ ہو جاتے ہو. اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, اگر آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس میں نکل آپ ڈی سیٹ ہو جاتے ہو. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف اوپن ہونا چاہیے بلکہ ڈیفیکشن کے ساتھ, ڈیفیکشن کلاس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا چاہیے. دوسری بات وہ آئین میں کلیئر ہے کہ اگر آپ
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस है, मनी बिल है, इस तरह की अगर आप पार्टी के उस पर ना जाएं तो आप जो है वो अच्छा। अब वो क्या है, वो इसलिए डिफेक्शन है, वो इसलिए डिफेक्शन उस पर अप्लाई होता है कि वो ओपन वोट है, वो ओपन वोट है, उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसने वोट नहीं दिया, इसको डिसीड करो। तो इसीलिए कोई भी इन 2-3 मामलात में पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाते। अब सवाल यह है कि ये जनरल वोट में और इस वोट में फर्क क्या है। एक जनरल वोट जब आप सीक्रेट डालते हैं वो आपका जाती वोट होता है, लेकिन जब आप सेनेट में वोट डालते हैं तो ये वोट आप डालते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ये आपके हलके के लोगों ने आपको ऑथराइज किया है कि आप ये अथॉरिटी एक्सरसाइज करें ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, क्योंकि आप एमपीए की हैसियत से डालते हैं और एमपीए होगा पार्टी का। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, मैं इस पे आता हूं। लोगों ने आपको इलेक्ट किया एक खास पार्टी से, लोगों ने आपको बता दिया कि जनाब इस पार्टी के साथ हम खड़े हैं। ये वोट आपको जाती इख्तियार आपका नहीं है, ये वोट आप डालते हैं बहैसियत एमपीए। जब आप बहैसियत एमपीए वोट डालते हैं तो ये वोट डालते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। अब उन लोगों ने फैसला दिया है कि हम फलाने पार्टी के साथ हैं, एक खास पार्टी से आपको। अच्छा, और आप अगर लोगों के बिहाफ पर वोट डालते हैं तो लोगों को पता होना चाहिए कि आपने वोट किधर डाला। नहीं तो वो खर्चा निकालते हैं ना फिर आगे, देखिए उनका खर्चा भी तो होता है ना। देखिए मेरी बात सुने, खर्चा क्या है ये इसके ऊपर भी नहीं, बिल्कुल आपकी बात इसलिए सही है कि इलेक्शन कमीशन के कवानीन है कि आप इतना खर्चा कर सकते हैं, और अगर आप इतना खर्चा विलिंगली और विलफुली आप करना चाहते हैं तो आप इलेक्शन लड़े, ठीक। वो खर्चा तो दो दिन का है। अच्छा, इसके ऊपर भी बड़ा प्रोब होना चाहिए, इसके ऊपर इधर से बात ठीक होगी, इसके ऊपर भी बड़ा प्रोब होना चाहिए कि भाई बंदा कितना खर्चा कर रहा है, क्यों इतने पैसे लगा रहा है। सवाल तो इधर से। अच्छा, ना कोई ज़कात देता है, ना कोई खैरात देता है, ना किसी यतीम को कुछ देता है, अयाशी करते फिरते हैं, करोड़ों रुपए लगा, तो क्या उसका दिमाग खराब है कि वो यतीम को, गरीब को, किसी को कोई पैसा नहीं देता। सबसे ज्यादा ये 2 सूबों से आते हैं, बलूचिस्तान से और आपके सूबे से। देखो उधर जो सेनेटर के लिए वोट है ना वो कम है, मैं सिर्फ आपको बताऊं उसकी वजह ये। आजकल वैसे खैबर पख्तूनख्वा में क्या रेट चल रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं बलूचिस्तान में 50 से 70 करोड़ रुपए, अगर वो शॉर्ट है तो वो निकाल के रखें प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं 50 से 70 करोड़ रुपए। देखिए खैबर पख्तूनख्वा में क्या रेट है यार, देखो इससे पहले आपने कहा कि ये सारे मामलात जो डिस्कस हुए उसमें आपका जिक्र नहीं आया, तो जब आपको पता है कि मैं इस मार्केट में नहीं हूं तो उस बंदे से पूछे जिसका कोई तजर्बा हो। आइडिया तो होता होगा। देखिए आइडियाज़ के ऊपर मैं ये बात नहीं करता, वो खामखा जब मुझे पता ना हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे से कोई इस किस्म की डिस्कशन करता भी नहीं, पता नहीं क्यों। यानी इन जैसी बातों से मुझे ना कोई बाखबर रखता है। तो आपका कोई रेट शीट आप ज्यादा तो नहीं रेट लगाते? नहीं, मैं ज्यादा रेट नहीं लगाता, लेकिन ना मुझे किसी ने ऑफर किया आज तक कि आप अपना वोट हमें दें, पैसे लें, ना किसी इस तरह के कोई मशवरा दिया है या किसी। मेरे चेयरमैन को भी, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी पता है। मैं प्राइम मिनिस्टर आपकी बहुत तारीफ करते हैं। मैं इसके ऊपर बड़ा क्लियर हूं। देखो बहुत सारी जगह पर ऐसा हुआ, मैं अक्सर प्राइम मिनिस्टर साहब से जब बात करता हूँ, लोग बड़े सही है, मैं पाकिस्तानी कौम को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। कई इलेक्शंस के अंदर ये हुआ कि लोगों ने बेट कोट नहीं दिया और पीटीआई को दिया। यानी जब वो अपने हलके में ये समझे ना कि जिसको टिकट मिला है बेट, ये पीटीआई नहीं है और ये जो आजाद खड़ा है ये पीटीआई है। ये हुआ ना, तो ये हुआ। अच्छा, तो अगर मामलात ऐसे हैं तो ट्रस्ट द पीपल, और आप जो आइडियोलॉग्स हैं और जो कमिटेड लोग। चौधरी साहब आपसे पूछना चाह रहे हैं कुछ? जी चौधरी साहब। नहीं तो शाह फरमान साहब, बड़ा आपके लिए सिंपल था कि जैसे ख़वातीन की लिस्ट होती है, जिस यानी पार्टी की जितनी सीटें हैं उतनी उनके ख़वातीन आ जाती हैं रिजर्व सीट्स पर। इसी तरह सैनिटर्स का भी कर लें, जितना सूबाई असम्बली में, जितना कौमी असम्बली में,
تو آپ کو اتنا چکر وہاں ریفرنس بھیج ادھر بھیج. لیکن میں اصل سوال کرنا چاہتا ہوں صابر شاکر صاحب کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتنے بے بس ہو گئے کہ وہ اب چٹھیاں لکھنے سے آگے نے انصاف دی فراہمی واسطے. مجھے اس کا جواب چاہیے کہ آیا جن لوگوں نے یہ حملے کیے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے, تو فرمان صاحب سے بھی اور آپ سے بھی. چودھری صاحب یہی تو بات ہو رہی ہے کہ پاکستان بار کونسل کا جو کام ہے نظام عدل کو بہتر کرنا اور جوڈیشری کی عزت و وقار میں اضافہ کرنا, ادھر جانے کے بجائے پاکستان بار کونسل بھی ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا حصہ بنی ہوئی ہے, اس پاور گیم کا حصہ بنی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ پہنچی ہوئی ہے کہ جناب ہمارا وزن بھی ادھر ہو. یہ کوئی آئینی ایسے لگ رہا ہے کہ اس وقت مقابلہ ہو رہا ہے کہ نہیں کون کس کے ساتھ ہے, یہ ہو رہا ہے. یہ تو میں ویسے وکلاء برادری سے اس ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہر پروفیشن میں ہوتے ہیں. آن دا ہول جو بار کونسل ہے اور جو وکلاء برادری ہے, میں بڑا مطمئن اس لیے ہوں کہ مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا وہ جو کارڈیالوجی اس کے اوپر اس میں ہوا تھا. الیکشن کے دوران جنہوں نے یہ لاقانونیت کی تھی, مجھے اس کا یہ پتہ چلا کہ وکلاء نے ان کو ووٹ نہیں دیا. یہ مجھے وکلاء برادری کے لوگوں نے بتایا کہ ان کو ووٹ نہیں ملا آن دا ہول وکلاء برادری سے. تو میں اسی لیے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وکلاء برادری آن دا ہول ایبسولوٹ میجورٹی ٹھیک ہے تو پھر بار کونسل کو ان کی ریپریزنٹیشن کرنی چاہیے. یہی تو چیز ہے, یہی تو افسوسناک بات ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے یہی کہا کہ یہ 100 وکلاء کیسے 8600 وکلاء پہ حاوی ہو گئے اور اس کے پیچھے 8600 وکلاء کھڑے ہیں, ناجائز قابض سرکاری املاک پہ قابض, اور پھر جا کے غنڈہ گردی اور بدماشی کی. یہ سارا کچھ ایک بریک کی مزید خبریں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی بہت ہی ایک افسوسناک, بلکہ کیا کہنا چاہیے دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. چیف جسٹس کی بے حرمتی, ان کو مین ہینڈلنگ, گالم گلوچ, آڈیوز موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. اور اب کچھ ایسی چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک پلاننگ ہے کہ کسی بھی طریقے سے بینچ اور بار کی لڑائی کروائی جائے, اور بار کے لوگوں کو یوز کیا گیا, اور اسی لیے ایک پراسرار خاموشی بھی ہے. چودھری صاحب کیا سچویشن ہے؟ یہ اطلاعات آئی ہیں مصدقہ ذرائع سے کہ ایک سابق چیف جسٹس جو ہیں چودھری صاحب, ان کے کالیں ادھر ادھر بھی گئی ہیں, لندن بھی اور ادھر پاکستان کے اندر بھی, اور وکیلوں کی اور ججوں کا, اور یہ سارا محاذرہ ہی اور بے تقیری جو کرائی جا رہی ہے. اصل میں ان کے صاحبزادے کا جو ارسلان کے پہلے بھی کافی انہوں نے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں, تو ان کا کئی چیزوں میں نام آ رہے ہیں اور کیسز سامنے آ رہے ہیں. تو یہاں فتور اور فساد برپا کیا جائے اور کسی کے پلے کوئی عزت نہ رہ جائے, تو ان کی کالیں کوئی ٹریس ہوئی ہیں. اور یہ بڑا سیریس میٹر ہے کہ بہت بڑی سازش کی گئی ہے کہ عدالتوں کو اپنے ہی, یعنی وہ لوگ جن سے عدالتیں بھی آتی ہیں اور سارا کے چولی دامن کا ساتھ ہے, ان کے درمیان ایک وسیع پیمانے پر گڑبڑ پھیلا دی جائے اور آئندہ جو ان کی پیش بندی کر رہے ہیں, یہ ابھی مصدقہ اطلاعات آئے اور یہ اختلافات پیدا کیے جائے اور ملک میں افراتفری کو ہوا دی جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارسلان افتخار کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن منطقی انجام کو پہنچنے والی ہیں؟ جی وہ پہنچ رہی ہے, اور اس سے پہلے پیش بندی کے طور پر وہ یہاں ادھم مچایا جا رہا ہے. اب ورنہ کوئی جواز نہیں ہے نا کہ ایک واقعہ ہے اس کے وسیع ہفتہ اگر کوئی چیف جسٹس پر بھی حملہ کرتا ہے یا جج پر بھی حملہ کرتا ہے کوئی. تو یہ افتخار چودھری صاحب نیٹ ورک اور کہاں کہاں پہ ہے؟ جن کا تو پورے ملک میں ہے نا. اس وقت انہوں نے تمہیں پتہ یہ چمدیاں چلائیاں نے, اپنے جڑے نعرے انہوں نے لگاندے رہے نے, ان کو جج بنایا. بس چھوڑے میں اس میں تفصیل میں نہیں. چلیں اچھی بات ہے, کچھ انفارمیشن ہے ہمارے پاس بھی, لیکن وہ ایک آرٹیکل ہے آئین کا, ہم نہیں چاہتے کہ اس کی زد میں آئیں.
ابھی انتظار کریں، اس معاملے میں بھی کافی چیزیں برآمد ہوگی۔ خبر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سینٹ کا الیکشن، بہرامند تنگی، کیا فرما رہے ہیں، سنائیے جی۔ پیپلز پارٹی کے علاوہ کس نے ووٹ دیا ہے؟ جن ساتھیوں آپ نے بات کا نام بتایا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنا کمپین کرتے ہیں، ووٹ تو بیلٹ جو سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے، یہی تو ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضمیر کے مطابق آپ کو ووٹ دیتے ہیں۔ سیکرٹ بیلٹ ضمیر کے مطابق ووٹ دیتے ہیں، ضمیر نہیں ہے جناب، یہ تو ووٹ نوٹ کے مطابق، جتنا نوٹ زیادہ اس کے مطابق ووٹ۔ اب آگے گورنر صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے آج بات ہوئی، تحریک لبیک پاکستان، ان کے بارے میں کیا کہا کہ کس حد تک بات چیت کامیاب ہوئی، اور آگے آنے والے دنوں میں وزیر اعظم کی پلاننگ کیا ہے، ذرا سنائیے جی۔ ہماری ٹیم ان کے ساتھ ٹی ایل پی کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، معاہدہ ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے اپنی ڈیٹ دی ہوئی تھی فیبری کی، یہ چلی گئی اب 20 اپریل کے اوپر، اور 20 اپریل کے بعد معاہدے کے تحت ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ رکھ دیں گے۔ 20 اپریل تک چلا گیا، بہت اچھی بات ہے، اور یہ سارا کچھ اب جو بھی ڈیمانڈز تھیں ان کو قانونی شکل دی جائے گی اور بل کی صورت میں پارلیمنٹ میں لایا جائے گا۔ اب اس سے آگے وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور جو سربراہان کو آپ نے خطوط لکھے تھے اس کے بارے میں جب میں نے پوچھا تو وزیر اعظم کا جواب کیا تھا، ذرا سنیے۔ کامیاب ہم تب ہوں گے جب جو میں نے باقی مسلمان لیڈروں کو خط لکھے ہیں کہ جب تک باقی ہیڈز آف سٹیٹ، اس وقت صرف میں نے بات کی ہے جو فرانس میں ہوا، اور ترکی کے اردوغان پریزیڈنٹ نے بات کی، باقی مسلمان ملکوں کے ہیڈز آف سٹیٹس بات نہیں کر رہے۔ جب تک مسلمان کم از کم 20 یا 25 مسلمان ہیڈز آف سٹیٹس جب بات کریں گے تب اس کا امپیکٹ ہوگا۔ اسلامی دنیا کے سربراہان تعاون نہیں کر رہے، اور صرف 2 ہیں جنہوں نے یہ بات کی، اور وہ ہیں وزیر اعظم عمران خان اور طیب اردوان۔ اس کے بعد مزید وزیر اعظم کا اس بارے میں کیا کہنا تھا وہ بھی سن لیں۔ ٹی ایل پی پہ یہ بات ہوئی، اس کے بعد سرکاری زمینوں پہ قبضے بھی ہو رہے ہیں اور آپ اپوزیشن کے ارکان سے چھڑوا بھی رہے ہیں، تو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ان سے کہ اکراس دا بورڈ آپ کام کریں، وزیر اعظم نے کیا کہا اکراس دا بورڈ پہ، ذرا پبلک کو بھی بتاتے ہیں، سنائیے جی۔ کتنے پولیٹیشن نے کتنی سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں؟ اچھا وہ سرکاری زمینوں پہ قبضے وہ کہتے ہیں جی عمران خان ہمارے پیچھے ہے۔ بھئی آپ جواب یہ دیں کہ آپ نے سرکاری زمین پہ قبضہ کیا یا نہیں کیا۔ عمران خان پیچھے کیا؟ عمران خان نے تو کہا تھا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا جو ملک کی دولت کے اوپر قبضہ کرتا ہے۔ آپ جسٹیفائی کریں کہ کیا یہ دولت، یہ جو زمین ہے یہ سرکاری ہے یا نہیں ہے۔ میں آپ سب کے سامنے میں بھی کہہ رہا ہوں، اور اب آپ کے سامنے انکشاف ہونے والے ہیں کہ کتنی اربوں کی زمینوں پہ یہ سیاستدان یہ کیوں پولیٹکس میں آتے ہیں، پیسہ بنانے آتے ہیں۔ کہ کسی ہمارے آدمی نے سرکاری زمین پہ قبضہ کیا، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے سٹیزن پورٹل پہ دیں، مجھے بتائیں، اور اگر میں نہ ایکشن لوں پھر کہیں کہ انتقامی کارروائی۔ تو وزیر اعظم یہ کہہ رہے تھے یہ ملک بھر میں جہاں جہاں کسی کو اطلاع ملے وہ میرے پورٹل پہ براہ راست بتائیں، میں خود اس پہ ایکشن لوں گا۔ تو تمام ناظرین کے لیے جنہاں کھلی آفر ہے، آپ اپنے اپنے شہروں سے اطلاعات بھیجیں، ہمیں بھی بھیجیں اگر کوئی ناجائز قابض ہے، اور وہ خاص طور پہ وہ سرکاری پارٹی سے، حکمراں پارٹی سے تعلق ہے تو اس کے بارے میں۔ تو آپ کے ہاں کیسا جا رہا ہے جی خیبر پختونخوا میں ناجائز قابضین سے سرکاری عملہ؟ دیکھو جو پچھلے گورنمنٹ کے اندر ہم نے ایکشن لیا تھا، انکروچمنٹ، اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہوئی تھی، اور انٹرسٹنگلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہاں سڑک کے کنارے ایک بلڈنگ تھی جو اس وقت کے ڈسٹرکٹ ناظم کی ملکیت تھی، اور اس نے جب اس کو نشاندہی ہوئی کہ یہ جگہ آپ کی نہیں ہے تو وہ خود جا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے گرا دیا وہ پورشن، کہ یہ حالانکہ وہ اس نے نہیں بنائی تھی، اس کے والد نے، اس کی فیملی نے، لیکن وہ خود جب وہ خود کھڑا ہو گیا اپنا پلازا کا اس پورشن کو گرانے کے لیے، تو اس کے بعد جتنا بھی ہم نے ایکشن لیا
کسی نے ریزسٹ نہیں کیا. دیکھو نا بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک پہ جانا ہے, بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں تو مزید گفتگو. ویلکم بیک ناظرین. گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ نے بیرون ملک دورے کتنے کیے ہیں جب سے آپ منسٹر اور گورنر بنے ہیں, اور ہیلی کاپٹر کتنا استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے جب میں منسٹر نہیں بنا تھا تو شاید میں پوری دنیا تقریباً گھوم آیا ہوں, لیکن جب سے میں منسٹر بنا ہوں 5 سال منسٹری, 2.5 سال میری گورنری کی ہو گئی, میں صرف ایک عمرے پہ گیا ہوں, کسی سرکاری غیر سرکاری دورے پر ملک سے باہر. آپ کا نام ECL میں تو نہیں ہے؟ میرا نام ECL میں نہیں ہے, لیکن کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, چونکہ میں کاروبار کر نہیں سکتا اور میری تنخواہ مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں باہر جاؤں. یار دوست آفر کرتے ہیں, اسپانسر کرنے کی کرتے ہیں, تنظیمیں بھی بلاتے ہیں, بہت انویٹیشن, لیکن گیا نہیں ہوں. لیکن جب میں منسٹری سے پہلے, چونکہ باہر جائیں اوورسیز پاکستانی بہت تحائف دیتے ہیں, آپ کو کسی آپ کے کلیگ گورنر نے نہیں بتایا؟ نہیں, میں نہ گیا ہوں نہ موڈ ہو رہا ہے. جب انسان کے اوپر ایک اتنی ذمہ داری آ جاتی ہے تو اس کو احساس. ہیلی کاپٹر کے ریفرنس بہت بنتے ہیں, آپ نے کتنا ہیلی کاپٹر؟ میرے خیال میں کہ میں نے CM نے اکٹھے, میں نے ذاتی طور پر شاید 4-5 گھنٹے یوز کیا ہو, CM کے ساتھ مل کر ہو سکتا ہے ٹوٹل 15-20 گھنٹے, اور وہ بھی جب میں اور چیف منسٹر صاحب اکٹھے جاتے ہیں تو میرے پیچھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, گورنر نے 15 گھنٹے ہیلی کاپٹر استعمال کیا, اس لیے ہیلی کاپٹر پہ ریفرنس نہیں بنے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.